فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے، قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام دیکھنے والے سننے والوں کو فیض رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر جس انداز کے ساتھ جو ہمارا مقصد ہے کہ یہ نیکی کی بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری ایک ویڈیو سے، ہماری کسی ایک بات سے کسی کو راہ راست پر آنے کی جو ہے وہ توفیق ہو جائے، تو ہماری جو بخشش ہے وہ ہو سکتی ہے، اسی بات سے ذریعہ نجات ہو سکتی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ بھی اسی نیت سے، اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ ہمارے کوئی دوست راہ راست پر آ جائیں تو اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج کے جو ہمارے مہمان عالم دین ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد غلام مرتضیٰ عبدالوی قادری رضوی صاحب، اور ساتھ ہی استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالرشید چشتی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ آج ہم نے نعت خواں کا جو ہے وہ نئی پروگرام رکھا، کیونکہ آج عید کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ آخری لمحات ہیں رمضان کے، تو آگے عید آنے والی ہے، تو ہم آج صرف عید پر گفتگو کریں گے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم گزارتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، جیسے رب کی توفیق کے مطابق ہم رمضان کی قدر کرتے ہوئے اس کو گزار دیا۔ لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو ہم عید پر اکثر لوگ دیکھتے ہیں کوئی فلم سینٹر میں بڑھ جاتا ہے، کوئی یوٹیوب پر کوئی کسی طریقے سے کوئی داڑھی کا سٹائل بنا رہا ہے، اسی انداز سے تو عید پر عیاشی کی جاتی ہے۔ تو میرا آج کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ بلا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد غلام مرتضیٰ قادری عبدالوی صاحب کی بارگاہ میں کہ عید ہم کس انداز کے ساتھ گزاریں، ہمیں یہ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سب سے پہلے میں فیض رمضان ٹرانسمیشن کے جتنی ٹیم ہے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی ایک نیک کام کے لیے حکم فرمایا، اور الحمدللہ میں بھی حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے، ہم حکم نہیں، ہم نے تو عرض کی تھی، آپ نے شفقت فرمائی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا عنوان لے کر آپ تشریف لائے ہیں کہ عید کیسے گزارے۔ تو آپ تو دیکھتے ہیں اکثر ایسا معاملہ بن چکا ہے، اب ماہ رمضان المبارک تشریف لاتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، جہاں تقریباً 200 نمازی ہوتا ہے، جب ماہ رمضان المبارک تشریف لے جاتا ہے تو تقریباً 20 نمازی نظر آئیں گے۔ ایسی حالت بن جاتی ہے مسجدوں کے اندر۔ تو اصل وجہ کیا ہے اس کے اندر؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ عبادت کا جو لذت ہے، عبادت کا جو نور ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک حکیم صاحب نے بتایا کہ بادام کب اثر کرتے ہیں؟ جی کیا بات، کیا بادام کب اثر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 30 دن کھائیں، 31ویں دن اثر شروع ہوتا ہے۔
30 دن ہم نے نمازیں ابھی پڑھ کر ابھی تو اب نے بنیاد بھی اپنی ٹھیک نہیں کی تھی. روزے رکھے، نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے، ہم سمجھ بیٹھے شاید ہم نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، بڑی تلاوتیں کر لی، بہت نیک عمل کر لیے ہم. وہ حکیم صاحب فرماتے ہیں 31ویں دن اب عصر شروع ہونا تھا، تو ہم تو پہلے ہی سمجھ رہے ہیں میں نے بادام کھا کہ میں تو پہلوان ہو چکا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ایک انسان کو ایک، کیونکہ ہمارا اندر دشمن ہے، ایک باہر دشمن ہے. اندر نفس ہے، باہر ابلیس ہے، دونوں مل کر ہماری بربادی کا سامان کرتے ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. میں فیض ٹرانسمیشن کے ذریعے سے میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ایک عظیم و شان فصل لگائی رمضان المبارک کے اندر، نمازوں کی فصل لگائی، روزوں کی فصل لگائی، خیرات کی فصل لگائی، آپ نے تلاوتوں کی فصل لگائی، ذکر و اذکار کی فصل لگائی، اب تو اس کو حفاظت کرنے کا وقت تھا نا. اب تو اس کی حفاظت کرنی تھی. جیسے ہی عید کا چاند طلوع ہوتا ہے ہم اسی وقت دنیا کے اندر ایسے مست ہوتے ہیں جیسے کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، جیسا کہ ہمارا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یوں ہماری حالت بن جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں بہت ایسے بھی لوگ ہیں جو عید کے دن دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی دیا ہے نا اس کے اندر بہت خوبصورتی ہے. جیسے ہی ماہ رمضان المبارک گیا تو ساتھ ہی اگلے دن عید کا دن آتا ہے. ایک خوشی دی ہے. تو میں نے جو نوٹ کیا ہے نا، خوشی جو ہے نا وہ صرف عید کی نماز پڑھنے تک رہتی ہے. جب مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، محبت سے مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے، اصل خوشی کے لمحات وہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد تو کوئی کھانے میں مصروف ہو گیا، کوئی کسی کام میں مصروف ہو گیا، کوئی کسی. اسلام نے ہمیں خوشیاں دی ہیں، خوشی اسلام نے ہمیں دی ہے. تو کیسا نظام بن چکا ہے کہ جس نے ہمیں خوشی دی ہم اسی کو بھول گئے، ہم اسی کو بھول چکے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ تم نے پہلے 30 دن یا 29 دن تم نے اپنے آپ کو کھانے سے روک کے رکھا، پینے سے روک کے رکھا، اللہ کی اطاعت میں وقت گزارا. آؤ آج انعام لینے کا دن ہے، عید کا دن ہے، آج اللہ کے حضور انعام لینے کا دن ہے. آؤ مل کر ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ، جمع ہو کر پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اب پھر اس سے دعا مانگو. اب مانگنے والے اس سے مانگے نا، اللہ کے حضور سوال کرے. آج تو اس کے رحمت کا دریا جوش پہ ہے، آج تو رحمتیں لٹائی جائیں گی. لیکن ابلیس یہ چاہتا ہے کہیں یہ رحمتیں لے نہ لے، کہیں یہ کامیاب نہ ہو جائیں. اس کی یہ سب سے زیادہ یہی اس کی معاملہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو انہوں نے رمضان میں محنت کی ہے نا میں وہ برباد کر دوں. لیکن میری آقا مولا فرماتے ہیں میری امت ہے، کمزور ہیں، ان میں گناہ گار بھی موجود ہیں، عملوں کی بھی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن رکھنے کے باوجود بھی پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں. فرمایا صدقہ فطر ادا کرتا. عید الفطر اور ادھر صدقہ فطر، فرمایا صدقہ فطر ادا کر دو. کیوں؟ جب صدقہ فطر ادا کرو گے جو تمہارے روزوں کے ساتھ کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز لگ گئی ہے نا وہ اتر جائے گی، روزے صاف ہو کر اللہ کے حضور اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے. کیسی ہماری تربیت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، سبحان اللہ. اور کیسے عالی شان ہمیں سبق عطا فرمائی. تو لجپال آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے فرمایا یہ عید کی خوشیاں ہیں، صرف امیر ہی خوشیاں نہ منائیں. فرمایا اپنے غریب بھائیوں کو بھی شامل کر لو، اپنے غریب بھائیوں کو بھی شامل کر لو. صدقہ فطر ادا کرو گے، جن کے پاس کھانے کو نہیں انہیں کھانے کو مل جائے گا، جن کے پاس پہننے کو نہیں انہیں پہننے کے لیے مل جائے گا. تم ان پہ خیرات کرو. تو اس میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا، ہم باہر تو بہت سخی بنے ہوتے ہیں، ہم باہر بہت فلیکس لگا رہے ہیں، ہم نے فلاں جگہ پہ اتنی خیرات کر دی. نہیں، سب سے پہلے دیکھیں کیا کہیں تمہاری بہن غریب تو نہیں بیٹھی، کیا تمہارا بھائی غریب تو نہیں بیٹھا، وہ اس کے گھر میں کھانا نہ ہو، آپ سخی بن کر بیٹھے ہوں. کہا نہیں، پہلے اپنوں کا سوچو. ایک تو یہ صلہ رحمی ہوگی، رشتہ دار ہے، اپنا ہے تمہارا.
دوسرا صدقے کا ثواب ملے گا اور ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے اپنوں کو دیکھو کہ اپنوں میں کوئی ایسا غریب ہے جو صدقہ فطر کا مستحق ہو، ہم عید کی خوشیوں میں اسے بھی ساتھ شامل کر لیں، اس کو بھی عید کی خوشیوں میں۔ یہ ہمارے آقا نے فرمایا اپنے دن کا آغاز یوں سے کرنا ہے۔ عید کے دن کا جو آغاز ہے نا وہ ہمارا صدقہ فطر سے ہے۔ صدقہ فطر کے بعد فرمایا اب نماز عید الفطر ادا کرنی ہے، تو نماز عید الفطر ہم نے ادا کی، سبحان اللہ کیا سرور تھا، کیا کیف تھا، ہر طرف مسلمان خوبصورت کپڑے پہن کر نہا کر اچھے عالی شان انداز میں اور ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، محبت سے مل رہے ہیں۔ عید مبارک، عید مبارک، زبان پہ ہم نے سوچا ہی نہیں مبارک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مبارک کیا ہے، عید بھی ہو تو مبارک بھی ہو، ہاں جی، دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ہم کہتے ہیں عید مبارک، ایک ہم نے رسم بنا لی ہے صرف عید مبارک، عید مبارک نہیں، ہم اسے برکت کی دعا دے رہے ہیں اور اس سے برکت کی دعا لے رہے ہیں۔ یہ تھی ہماری مسلمانوں کی عید، لیکن افسوس کہ آج کا نوجوان سمجھتا ہے شاید ہر خوشی عیش و عشرت میں ہوتی ہے۔ نہیں بھائی، ہر خوشی عیش و عشرت میں نہیں، خدا نہ کرے کہیں گناہ کرتے موت آ گئی تو اللہ کے حضور کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ کسی بھی غلطی کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ تو اس لیے اللہ سے ڈر جانا چاہیے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ جس آنکھ سے گناہ کر رہے ہیں اگر یہ آنکھ ہی اللہ واپس لے لے تو ہم اللہ کا کیا کر سکتے ہیں؟ جن کانوں سے گناہ کر رہے ہیں، جن ہاتھوں سے، زبان سے، پاؤں سے گناہ کر رہے ہیں، اگر یہیں اللہ ہر چیز جام کر دے تو کون ہے دنیا کی طاقت جو ان کو بحال کر دے؟ تو اس لیے یہ عبرت کی جگہ، اور ہوتی ہیں موتیں، عید کے دن بھی ہوتی ہیں، کئی ایسے گھر ہیں ہر سال ہوتی ہے، اور یہ صرف عید کا ہر روز ہوتی ہیں اموات دنیا کے اندر، لیکن ہم سبق حاصل نہیں کرتے، اپنے کندھوں پہ اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ تو میں سامعین و ناظرین سے یہی گزارش کروں گا، آؤ عید یوں گزاریں جس طرح ہمارے آقا گزارا کرتے تھے۔ فاروق اعظم عید کے دن رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، پوچھا حضور کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آج عید تو ان کی ہے جن کے روزے قبول، عید تو ان کی ہے جن کے روزے قبول، شاید وہ تو رونے کا بھی دن ہو، اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا دن ہو، پتہ نہیں ہمارے روزوں کی حالت کیا بنی ہو۔ عمر کون عمر ہے جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، جن سے شیطان کچھ کروا نہیں سکتا، وہ عمر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں روزے قبول ہوئے، جن کو عشرہ مبشرہ میں میرے آقا نے شامل کیا ہے، جن کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، فرمایا قیامت کے دن جن سے اللہ مصافحہ کرے گا وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے ہیں۔ حاضرین و ناظرین و سامعین، آپ ضرور توجہ دیں ان باتوں کے اندر کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عید عطا فرمائی ہے بس وہی عید ہے، اگر اس سے ہٹ جائیں گے وہ عید نہیں، وہ عید بھی بن سکتی ہے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو عید کا دن ضرور خوشی میں گزاریں، لیکن ماں باپ کے ساتھ گزاریں، بہن بھائیوں کے ساتھ گزاریں، بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں، کبھی بھی ماں باپ کو تنہا نہ چھوڑیں۔ تنہا بہت بری مرض، تنہائی جو ہے نا بہت بری مرض ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں نا، بزرگ جو ہے نا کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں، ان کی پریشانی کا صرف یہی معاملہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچے ان کے سپرد کر دیں، اپنے دادا ابو کے ساتھ کھیلو، اپنی دادی امی کے ساتھ کھیلو، دیکھنا انہیں کیسا سرور ملتا ہے، انہیں کیسا سکون ملتا ہے۔ تو عید کا دن گزاریں، سیر گاؤں میں جا کر نہیں، اور پارکوں میں جا کر نہیں، برائیوں کی اڈوں میں جا کر نہیں، بلکہ عید کا دن ہم نے گزارنا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ہم ان کے پاس رہیں گے، اور 5 وقت کی جو نماز ہم پہ فرض ہے وہ باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں ارشاد فرما رہے تھے کہ عید الفطر ہم کس انداز کے ساتھ گزاریں۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ، نوجوان جو ہے نسل، وہ موٹر سائیکل پہ جب چڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کوئی اکبر، توجہ نہیں کرتے۔ عید پر کتنے حادثات ہوتے ہیں، خاص طور پر عید کے دن آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں، خبروں میں کہ عید کے دن بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ شوخا شاخی میں ہوتے ہیں نوجوان اور توجہ نہیں کرتے۔ جس طرح قبلہ حضرت صاحب فرما رہے تھے
کہ عید اگر گزارنی ہے تو اپنے گھر میں گزاریں، اپنے والدین کے ساتھ گزاریں، اپنے بچوں میں، رشتہ داروں میں عید گزاریں۔ اصل عید ہی وہی ہے کہ جو گھر میں گزاری جائے، اور خوشیاں، عید کا مطلب ہے خوشی، تو خوشی وہ ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ بانٹی جائے۔ یہ نہیں خوشی کہ موٹر سائیکل پکڑی اور باہر چلے گئے پارک میں، یا فلم دیکھنے، سارا دن فلم دیکھنے میں گزار دی، یا وحشی اورانی میں گزار دی۔ نہیں، خوشی یہ نہیں، خوشی یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھیں، اپنوں میں خوشی کو بانٹیں، تقسیم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کریں۔ بے شک، بے یہ شک۔ اصل عید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر اس گفتگو میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو، اپنی رحمت کے صدقے وہ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین، اللہ آمین۔ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔